یہ دو بڑے وجوہات ہیں جس میں اب وہ اس کیٹیگری میں جا رہا ہے جہاں اس نعمت سے اس کو بغض ہونا شروع. ایک گھٹیا نیچ گری ہوئی اور انپریسیڈنٹڈ اور بالکل ہی جو ہے کمزور ذوف اور تقلیل اور تخفیف والی سوچ کے اندر جو ہے نا اب منفیت آئے گی کہ وہ اس میں دیکھنا شروع کر دیں. کیوں دیکھ رہے ہیں آپ سبحان اللہ کہیں, اس کی خوشیوں میں شریک ہوں, خوش ہوں اس کے ساتھ, اور کہیں یا سبحان اللہ, کیونکہ آپ اللہ کو عادل مانتے ہیں, آپ اللہ کو اس ما فوق الفطرت کا مانتے, آپ مانتے ہیں کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ علم رکھتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے. تمہیں ایک چیز پسند ہے اس میں ایک شر ہو سکتا ہے, تمہیں ایک چیز ناپسند ہے اس میں خیر ہو سکتی ہے. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. اب یہ سنیں, یَهَبُ لَمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لَمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا. کسی کو بیٹے دیتا ہے, کسی کو بیٹیاں دیتا ہے, کسی کو بیٹے بیٹیاں دیتا ہے, کسی کو بانچ کر دیتا ہے. آگے کیا کہا ہے, چاروں کیٹیگری کے لوگوں کو کیا سمجھایا اللہ کہ اگر تجھے بیٹا مل گیا ہے اور تجھے نہیں ملا, اور تجھے بیٹی ملی ہے اور تجھے بیٹا نہیں ملا, اور تجھے بیٹی بیٹیاں مل گئی ہیں اور تو ان دونوں کی کیٹیگری سے تھوڑا سا مختلف ہے, ٹھیک ہے, اعلیٰ نہیں ہے, مختلف ہے, اور وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا, ایک کو اولاد ہی نہیں ملی. کیا کہا اللہ نے, اِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ. اس قدرت اور علم کو اللہ کی طرف لوٹا دے کہ یہ تفریق کیوں ہوئی, یہ تقسیم کو اللہ کی طرف لوٹا, علم بھی اللہ کی طرف لوٹا دے اور قدرت بھی اللہ کی طرف لوٹا دے. کیا ہو جائے گا, تیرے نفس کے کردار, تیرا کردار اور تمہارے نفس کے اندر وہ لیول آ جائے گا کہ تم ایکسیپٹ کر لو گے اپنے سے چاروں پیراڈاکسز میں سے تین کیٹیگریز کو تم نے تین کیٹیگریوں کو قبول کرنا ہے. جس کے پاس جو بانچ ہے اس نے بیٹے والوں کو قبول کرنا ہے, اس نے بیٹیوں والوں کو بھی قبول کرنا ہے, اور اس نے بیٹے بیٹیوں والوں کو بھی قبول کرنا ہے. جس کے پاس بیٹے ہیں اس نے بیٹیوں والوں کو قبول کرنا ہے اور بیٹے بیٹیوں والوں کو قبول کرنا ہے اور بانچ کو بھی قبول کرنا ہے. جس کے پاس بیٹیاں ہیں اس نے بیٹوں والوں کو بھی قبول کرنا ہے, اس نعمت کو قبول کرنا ہے اس کی, اور بیٹے بیٹیوں والوں کو بھی قبول کرنا ہے اور بانچ کو بھی قبول کرنا ہے. یہ تب ہوگا کہ جب آپ نے اللہ کی تقسیم کی طرف قضا کو لٹانا ہے کہ اس میں ناانصافی نہیں ہو سکتی. یہ ہے حسد کی اصل بنیاد, کہ جب انسان تفکر کر رہا ہوتا ہے اگلے کی نعمت میں, مائنسنگ the عطا آف اللہ on him, جب وہ غور و فکر کرتا ہے اللہ اگلے کے وصف کے اندر, اگلے کی کامیابی کے اندر, اگلے کی دی ہوئی انعامات کے اندر, اپنے کو مائنس کرتا ہے. اور جب وہ اگلے میں تفکر کر رہا ہوتا ہے اللہ کی تقسیم پر شک شبہات رکھتے ہیں. میری نظر میں یہ دو بڑے امراض ہیں, دو بڑے مرض ہیں, دو بڑے انڈیکیٹرز اور فیکٹرز ہیں جس کے تحت حسد ہوتا ہے. اپنا نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ کیا ملا ہے, اور یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ دیا کس نے. یہ دو بڑے وجوہات ہیں جس میں اب وہ اس کیٹیگری میں جا رہا ہے جہاں اس نعمت سے اس کو بغض ہونا شروع ہو گیا, اور پھر وہ اس زوال کی طرف. یہ سیکنڈری سٹیپ ہے, سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ اس نعمت کو اس کے لیے نعمت نہیں اپنے اوپر زحمت سمجھ رہا ہوتا ہے. And that's the start of حسد according to. اور میرا خیال ہے یہیں سے حسد کی آگ جو نا وہ بڑھنا شروع ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر پھیلنا شروع ہوتی ہے. دیکھیں, میں تھوڑا سا اگر استاد عادل عارفین اجازت دیں اور شیخین کی اجازت ہو تو میں کچھ کلام کرنا چاہوں گا. دیکھیں, حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں. میں پوائنٹ یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ آگ بڑھ کیوں رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر, یہ برننگ اتنی کیوں بڑھ رہی ہے. حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں, اور جس سے حسد کیا جائے اس کو محسود کہتے ہیں. پوائنٹ یہ ذرا توجہ سے سنیے گا کہ جب محسود کو پتہ چلتا ہے, محسود وہ جو آبجیکٹ ہے, جو مفعول ہے, جس سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے, جب محسود کو پتہ چلتا ہے اپنے حاسد کے بارے میں, اچھا یہ مجھ سے حسد رکھتا ہے, یہ میرے پیسے کے اوپر نظر رکھتا ہے, یہ میری تجارت کے اوپر نظر رکھتا ہے, یہ میرے کپڑوں کے اوپر, میری خوبصورتی کے اوپر نظر رکھتا ہے, میری گاڑی کے اوپر نظر رکھتا ہے, میری نعمتوں کے اوپر نظر رکھتا ہے, تو اس کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے, ایک رد عمل ہوتا ہے. اور رد عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ محسود بھی ہوتا ہے اور ایک ہی وقت میں حاسد بھی بن جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی محسود بھی ہے, اور جب حاسد کا پتہ چلا اچھا مجھ سے یہ میرے ساتھ حسد رکھتا ہے, تو وہ خود بھی حسد کرنے والا بن جاتا ہے. تو یہ ایک ہی وقت میں حاسد بھی ہوتا ہے اور ایک ہی وقت میں محسود بھی ہوتا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ آگ کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. میں اس کو ایک مثال سے سمجھانا چاہوں گا کہ جب جلنے والی چیز
जलने वाली चीज, हासिद की निगाह उस महसूद को जला रही थी। जब जलने वाली चीज जलाने वाली बन जाए तो उस जलने की शिद्दत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। उसकी एक मिसाल मैं कुरान से आपको देता हूं। अल्लाह फरमाता है वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, ये जो जहन्नुम मैंने बनाई है कि जिसके अंदर काफिरों को, मुशरिकों को, इनको मैंने डालना है, तो इस जहन्नुम का जो फ्यूल होगा, जो ईंधन होगा, वो कौन होंगे? वक़ूदुहन नास वल हिजारा, लोग होंगे और पत्थर होंगे। अल्लाह लोगों को यहां पर क्यों डालेगा? जलाने के लिए डालेगा ऑब्वियसली, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि मैं इन लोगों को जहन्नुम के अंदर जलाने के लिए नहीं, जलने के लिए नहीं, बल्कि जलाने के लिए डालूंगा। इनको मैं ईंधन बना दूंगा, इनको मैं फ्यूल बना दूंगा। जब जलने वाली चीज जलाने वाली बन जाए तो वो कितनी भयानक साबित हो सकती है, उसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर उस्ताद अदील आरिफीन भी कुछ कलाम करें। पहली बात तो ये कि मैं हमेशा से शेख साहब जो है माशाल्लाह से बड़े कॉन्सेप्ट्स जो हैं पॉडकास्ट के अंदर और क्लासेस के अंदर जो है वो देते रहे। तो मैं चाहूँगा थोड़ी सी मैं उसकी मज़ीद लोगों के लिए वजाहत कर दूँ। वैसे तो शेख का कलाम जो है वो काफ़ी भरपूर है इल्म के साथ, हिकमत के साथ। देखिए जो हसद के एलिमेंट है, जो आपने सवाल किया था शेख से कि ये क्या इंसान का फितरती अमल है, जिस तरह मोहब्बत, बुग़्ज़, उम्मीद वगैरह जितने ये अमाल है इंसान के दिल के, इसी तरह एक हसद भी अमल है। शेख ने कहा कि देखिए दुनिया भर के अंदर जितनी अल्लाह ताला ने नेमतें नाम किए हैं, उसका असर होता है इंसान की साइकोलॉजी के ऊपर, नफ्सियात के ऊपर असर होता है। देखिए आप एक अच्छी चीज़ देखेंगे, आपको जो है वो फील होगा नहीं यार सामने वाली चीज़ अच्छी है। और इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह को भी खूबसूरती पसंद है। और ये अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसा वल बनीन, यानी अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रखी है तहरीक कि तुम्हें कोई अच्छी चीज देखकर, तुम्हें कोई जमाल देखकर, ये थोड़ा सा जमाल देख के तुम उसके कमाल तक पहुंचने की जुस्तजू करोगे। ये तो इंसान की फितरत का अमल। लेकिन इसके बाद जो इंसान की तरबियत है, जो शेख ने कहा कि वो इंसान के ऊपर है कि वो उसको किस तरह एनालाइज करता है और किस तरह उस पर जो है रिफ्लेक्ट करता है और किस तरह उसके ऊपर जो है रिएक्ट करता है। कि अगर मैंने एक अच्छी चीज देख ली, अगर मुझे एक चीज पसंद आ गई, एक चीज खूबसूरत लगने लगी, या एक चीज मुझे बड़ी नेमत महसूस होना शुरू हो गई कि सामने मुझे दिख रही है, तो अब मेरे मुख्तलिफ रिएक्शन हो सकते हैं। मैं उस एक रिएक्शंस के अंदर थोड़ी मिसाल देना चाहूंगा। हाय कितना अच्छा घर बना है, देखो कितने आराम से रहते हैं। ये अब यहाँ पर जो है इंसान, ये तो इंसान का अपना अमल है ना, इसका उस नेमत से क्या ताल्लुक? अभी कोई बाहर से आके मजबूर तो नहीं कर रहा तुम इस तरह सोचो इसको। यानी इंसान उस नेमत को देखकर जिस तरह उसने रिएक्ट करना है, उसके पास ये चॉइस है। यहां पर वो ये सोचकर सामने वाला कितने सुकून में है, सामने वाला कितना ही एंजॉय कर रहा है इसको, अगर वो इस पे गौर व फिक्र करना शुरू कर दे तो वो तो दलदल में फंस चुका है।